حضرات محترم میں نے خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرات محترم جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرا کرتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کی ادنا طاقتوں سے ڈرا کرتا ہے، ادنا چیزوں سے ڈرا کرتا ہے۔ حضرات میں اپنے موضوع کی طرف کو آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میری گفتگو کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ قرآن میں رب نے جب نماز کا حکم دیا فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا فرمایا فَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب رب نے حج کا حکم دیا تو فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو تم حج و عمرہ کرو حضرات محترم، لیکن اللہ کے لیے کرو۔ حضرات محترم سوچنے کا مقام یہاں پر یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، رب نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، عمرے کا حکم دیا، لیکن ان کے ذکر کرنے سے پہلے الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر نہیں کیا، الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا تو الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ میں سوچنے لگا اور سوچ رہا تھا مولا تو نے نماز کا حکم دیا الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر نہیں کیا، روزے کا حکم دیا الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب تیرے محبوب بندوں کا ذکر آیا، جب تیرے محبوب کا ذکر کیا، جب تو نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر کیا تو بات سمجھ میں آ گئی، اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نماز تو پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز تو اتنی پڑھیں گے ماتھوں کو کالا کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ تو اتنی دیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب میرے محبوب بندوں کی کرامتوں کا ذکر آئے گا، جب میرے محبوب بندوں کے کشف و کرامت کا ذکر آئے گا، ان کی طاقت کا ذکر آئے گا، ان کی قوت کا ذکر آئے گا، تو یہی لوگ ان کی طاقت کا انکار کریں گے، ان کی قوت کا انکار کریں گے، ان کی کشف و کرامت کا انکار کریں گے۔ اسی لیے رب نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے دنیا کو بتا دیا الا حرف تنبیہ کر کے خبردار ان کہہ کے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، فیضان شادی دیا حضور، فیضان بندے دیا حضور، فیضان موتی دیا حضور، نعرہ تکبیر۔ جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا تو یہ ان کا انکار کریں گے۔ حضرات رب نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا الا حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا ذکر کر کے فرما دیا کہ اے لوگو ان کے اندر جو طاقت دیکھ رہے ہو، طاقت ان کے اندر جو قوت دیکھ رہے ہو، ان کے اندر جو پاورفلیت جو دیکھ رہے ہو، ان کے اندر جو پاورفل ہے، یہ ان کی نہیں ہے بلکہ میری عطا کی ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ خبردار کہاں پہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کہاں پر
دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی خطرہ ہوتا ہے، جہاں پر کوئی خطرہ، اگر آپ کو کہیں پر خطرہ ہوتا ہے تو پہلے خبردار کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے مت گزر جانا، وہاں پر خطرہ ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ذرا اس بات کو تھوڑی اور اچھی طریقے سے سمجھا دوں تاکہ کوئی بد عقیدہ آپ کے ذہن کو آگے خراب نہ کر جائے۔ حضرات محترم، اگر آپ کسی ایسے روڈ سے گزرے ہوں گے کہ جہاں پر کراسنگ بورڈ لگا ہوتا ہے، اس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، یہاں سے جب گزرو تو دیکھ تاک کے گزرنا، یہاں پر گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کہیں ایسا نہ ہو آپ دیکھ نہ پائے اور آپ چل دیے، وہ گاڑی آپ کو رونتے ہوئے چلے جائے اور آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کہیں پر ریل کراسنگ پہ گئے ہوں گے، وہاں پر ڈینجر تختی لکھی ہوتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ڈینجر خطرہ، یہاں سے جب گزرے دیکھ کر گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین آئے وہ آپ کو کھینچ کر لے جائے اور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ٹرانسفارم لگا ہوتا ہے، وہاں پر تختی لگی ہوتی ہے خطرہ، خطرہ، آپ یہاں پر خطرے میں ہیں، یعنی وہ تختی اس لیے لگاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ تار ہیں، اسی طریقے کے تار کچھ گھر پہ ہوتے ہیں جس پہ لیڈیز کپڑے سکھایا کرتی ہیں، کہیں وہ تار مت سمجھ لینا، اس کو پکڑ مت لینا، کہیں آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں وہاں لے جا چکا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا میں خطرہ ہوا تو وہاں کی سرکاروں نے، دنیا والوں نے ڈینجر تختی دے کر دنیا والوں کو بتا دیا یہ خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ لیکن جہاں جہاں ایمان کا خطرہ ہوا وہاں رب نے علی حرف تنبیہ ان حرف تاکید کا بورڈ لگا دیا اور فرما دیا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان سے مت الجھ جانا۔ اگر تم دنیا میں تار سے الجھو گے، فائر کو پکڑ لو گے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اگر دنیا میں رہ کر اللہ کے ولیوں سے الجھو گے تو ایمان جانے کا، اگر دنیا میں رہ کر آپ نے بجلی کے تار کو پکڑ لیا تو جان کا خطرہ، جان کا خطرہ، اور اگر ایمان والوں سے ٹکرا گئے، اللہ والوں سے ٹکرا گئے تو ایمان کا خطرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہو گئے، وہابی، دیوبندی، نجدی، قادیانی، چکرالوی، نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے کہ اللہ کے ولیوں سے ٹکرائے اور ایمان سے ہاتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے دربار سے مت مانگا کرو، یہ کچھ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے بندوں سے مت مانگا کرو، یہ کچھ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایسے تو میں کہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آؤ ذرا کچھ دیر میری گفتگو سے ملاقات کرو، میں بھی رب کا بندہ، آپ بھی رب کے بندے ہیں، خطیب بھی اللہ کا بندہ ہے، ادیب بھی اللہ کا بندہ ہے، نقیب بھی اللہ کا بندہ ہے۔ شاعر صاحب سے پوچھو آپ کس کے بندے ہیں، کہیں گے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ قاری شریف صاحب سے پوچھو آپ کس کے بندے ہیں، کہیں گے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں گے، کہیں گے آپ کس کے بندے ہو، کہیں گے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرات محترم، آپ دنیا کے ایک عام انسان سے کہیں گے آپ کس کے بندے ہو، کہے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو آسمان میں سورج کو نکالتا ہے تاکہ دنیا کو جتنی روشنی چاہیے اتنی روشنی مل سکے، کوئی تو ہے جو رات کی تاریکی میں چاند کے ٹکڑے کو بھیج دیتا ہے تاکہ دنیا کو رات کی تاریکی میں جتنی روشنی چاہیے اتنی روشنی مل سکے، کوئی تو ہے جو کشمیر کی وادیوں میں اوتے اوتے نیلے نیلے پیلے پیلے ہرے ہرے سبزے اگاتا ہے تاکہ دنیا کو جتنی سبزے چاہیے اتنے سبزے مل سکے، تاکہ دنیا کو جتنی خوراک چاہیے اتنی خوراک ان تک پہنچ سکے۔
سکے. اب جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں لے جا چکا ہوں. اسی کو تو ہم رب العالمین کہتے ہیں, اسی کو ہم احکم الحاکمین کہتے ہیں, اسی کو ہم املک المالکین کہتے ہیں. حضرات محترم, وہی تو ہمارا رب ہے, وہی تو ہمارا رازق ہے, وہی تو ہمارا خالق ہے, وہی تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اب ذرا میری گفتگو کو آپ ذرا غور سے سماعت کریں اور اپنے نظر و فکر کی ٹیبل کو میرے سامنے رکھ دیں, اور آپ کے نظر و فکر کی ٹیبل پر مطالعاتی گفتگو کی وہ کتاب رکھ دوں گا کہ جس کے سطر سطر سے بزرگان دین کی محبت نظر آئے گی. اب ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ, اور محبت سے بول دے سبحان اللہ. ایسا لگنا چاہیے کہ موتی میاں حضور کے عرس مبارک میں بول رہا ہوں, اور موتی میاں حضور کا فیضان ہم تمامی لوگوں کو جھما جھم مل رہا ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سب رب کے بندے, سب کا دعویٰ یہی کہ میں رب کا بندہ, سب کا دعویٰ یہی کہ میں رب کا بندہ, لیکن کمال اس میں نہیں ہے کہ تو کہے میں رب کا بندہ, کمال اس میں ہے کہ رب کہے یہ میرا بندہ. کمال اس میں نہیں کہ تو کہے میں رب کا بندہ, کمال اس میں ہے کہ رب کہے یہ میرا بندہ. کیونکہ جب تم کہتے ہو کہ میں رب کا بندہ تو تمہاری بات تمہاری بیوی نہیں سنتی. جب تم کہتے ہو میں رب کا بندہ تو تمہاری بات تمہارے بچے نہیں سنتے. جب تم کہتے ہو میں رب کا بندہ تو تمہاری بات تمہارے رشتے دار نہیں سنتے. جب تم کہتے ہو میں رب کا بندہ تو تمہاری بات تمہارے خاندانی نہیں سنتے. لیکن جس سے رب یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ تو اس کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ میرے نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے. جب میرے نبی علی کے لیے سورج کو کہہ دے واپس آ جا تو سورج کو واپس آنا پڑتا ہے. جب حضرت غوث پاک بغداد کی سرزمین پر کمبے اذن اللہ کہتے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے. جب میرا رب یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز انا ساگر سے کہے پیالے میں آ جا تو انا ساگر کو پیالے میں آنا پڑتا ہے. جب رب یہ کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے تو بامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ پنڈت سے کہہ دے قرآن سنانا ہے تو قرآن سنانا پڑتا ہے. جب رب یہ کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے تو پیلی بھیت کی سرزمین پر حاجی شاہ جی محمد شیر کی بارگاہ میں کچھ مولوی آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت وضو کے فرائض بتا دیا جائے, سنتیں بتا دیا جائیں تو طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے رب کہے یہ میرا بندہ. تو جب شاہ جی میاں حضور پانی کو دیوار پر مارتے گئے تو پانی کو وضو کی سنتیں و وضو کے فرائض کو لکھنا. تمہارے رب تمہارا بندہ کہنے میں اور رب کے بندہ کہنے میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم کہو کہ میں رب کا بندہ تو تمہاری بات کوئی نہیں سنتا, لیکن رب کہے یہ میرا بندہ تو اس کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے جسے اشارہ کرتے تو اسے وہ کام کو کرنا پڑتا ہے. حضرات وقت اجازت نہیں دیتا, میں اپنی گفتگو کو بس اس شعر کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ بس چلتے چلاتے زندگی سواری ارشاد کیجئے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. بس مقصد حیات عبادت خدا کی ہے, پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے.